باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 17 مئی 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کاتالونیا سے ہے۔ کاتالونیا میں آنے والے ہفتوں میں ویکسینیشن کے عمل میں بہتری کے بعد ماسک کو استعمال کیا جائے یا نہیں کی بحث شروع ہو جائے گی۔ اس بات کا اظہار کاتالان محکمہ صحت کے سیکٹری جنرل مارک رومنٹل نے ایک انٹرویو میں کیا۔ ایک طرف یہ بحث کے آغاز کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب اتوار کے روز کے اعداد و شمار میں کاتالان ہسپتالوں میں کووڈ-19 کی وجہ سے داخلوں میں اضافہ دکھایا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33 افراد داخل ہوئے اور ہسپتالوں میں کووڈ مریضوں کی تعداد 1115 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم کی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں آئس لینڈ مایورکا میں 55 اور میڈرڈ میں 5 مزید افراد کو گرفتار کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیوبا، ڈومینیکن ریپبلک اور امریکہ کی جانب کی جا رہی تھی۔ منی لانڈرنگ کی رقم سے پراپرٹیاں اور گاڑیوں کو خریدنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ مایورکا کی 2 کمپنیاں بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق 10 لاکھ یورو کی منی لانڈرنگ کی گئی، جبکہ چھاپوں کے دوران 4 لاکھ یورو نقد، 3 کلو کوکین، 60 کلو دیگر منشیات اور لگژری اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ منی لانڈرنگ کے لیے پی سی اوز کو استعمال کیا جا رہا۔ وی ٹی سی پرائیویٹ ٹیکسی سروس اور بارسلونا کے ٹیکسی سیکٹر میں جنگ میں شدت آ گئی اور موبائل اپلیکیشن ایپ ٹیکسی سروس اوبر نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے ڈرائیوروں کو دھمکانے اور ڈرانے کے لیے ہم ٹیکسی سیکٹر کی تنظیموں الیتے اور ٹیکسی پروجیکٹ 2.0 کے خلاف علم بغاوت کریں گے، اور کہا کہ وہ ان دونوں تنظیموں کے خلاف کاتالان حکام کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے۔ اوبر کے مطابق الیتے ٹیکسی اور پروجیکٹ 2.0 اوبر کے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے ٹیکسی ڈرائیورز کی شناخت نجی گروپوں اور سوشل میڈیا میں ان کے نام، لائسنس نمبر اور فون نمبر ظاہر کر کے پبلش کر رہے ہیں، اور پھر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ الیتے ٹیکسی ایسوسی ایشن نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی اوبر کے سی ای او کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، کیونکہ اوبر بارسلونا میں داخل نہیں ہو سکتی اور اوبر کے ساتھ کام کرنے والے ڈرائیور غدار ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی دھمکی نہیں دی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہے۔ بارسلونا کے تفریحی مقام لا رمبلا کی رونقیں بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ ابھی پوری طرح بحال ہونے میں وقت لگے گا کیونکہ ٹورسٹ ابھی بارسلونا نہیں پہنچے ہیں۔ یاد رہے کہ پابندیوں کے دنوں میں بارسلونا کا سب سے پر رونق مقام بالکل خالی ہو گیا تھا اور ویرانی کا راج تھا۔ بارسلونا سے متصل علاقے بائیس ایکسیڈنٹل میں گالبا میں ایک پکنک مقام پر ہونے والی لڑائی کے دوران ایک شخص کی موت ہو گئی۔ پولیس موسس دے اسکواڈرا نے یوروگوین اور ہسپانوی قومیت کے بالترتیب 33 اور 39 سال کی عمروں کے 2 افراد کو اس واقعے کے بعد گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے ہلاک ہونے والے شخص سے جھگڑا کیا تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیل کی جانب سے سب سے زیادہ خونریزی بمباری اتوار کو ہوئی۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 26 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کے ایک سینئر رہنما یحییٰ کے گھر کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ شہادتوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ ان شہادتوں میں 47 بچے اور 23 خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب حماس کے راکٹ حملوں اور اسرائیل میں پرتشدد واقعات کے نتیجے میں اب تک وہاں 10 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے عسکری پسندوں کے خلاف اسرائیل کا فوجی آپریشن پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ نیتن یاہو نے متنبع کیا کہ ہم امن کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں وقت لگے گا۔ غزہ اور بیت المقدس کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور سلامتی کونسل کے اجلاسوں کے باوجود اسرائیلی درندگی نہ رک سکی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ رہا اور مؤخر کر دیا گیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف مشترکہ اعلامیہ جاری کروانے کی کوششیں رکوا دیں۔ اسلامی تنظیم OIC کی فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے پیر کو مسیحوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس سے ٹیلی فون کال پر اپیل کی ہے کہ وہ دنیا کو ساتھ ملائیں تاکہ اسرائیل پر فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف پابندیاں عائد کی جا سکیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن میں وزیر اعظم بورس جانسن کی رہائش گاہ کے سامنے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے برطانوی وزیر اعظم سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
اسرائیل کے طبی عملے کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں واقع ایک یہودی عبادت گاہ سینیگوگ میں اتوار کے روز پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور تقریباً 160 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں متعدد زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بھارتی پولیس حکام نے ایک ایسے آرٹسٹ کے خلاف کارروائی کرنے کی منظوری دی ہے جس نے 2 روز قبل مقبوضہ کشمیر کے کیپٹل سری نگر کے ایک علاقے میں ایک واٹر ٹینک کے ساتھ بنائے گئے آہنی پل پر ایک فلسطینی عورت کی تصویر بنائی تھی جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سر کے ڈھکنے کے لیے رومال پر فلسطین کا جھنڈا بنایا گیا تھا۔ انگریزی میں لکھا گیا تھا کہ ہم فلسطینی ہیں، جبکہ آہنی چبوترے پر فلسطین کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ سری نگر اور وادی کے چند دوسرے علاقوں میں جمعہ کو لوگوں نے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے۔ پولیس نے ان مظاہروں میں حصہ لینے کے الزام میں 20 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ابتدائی ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کی ویکسین ملک کے کچھ حصوں میں تیزی سے پھیلنے والے انڈین قسم کے وائرس کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت کے مطابق یہ ویکسین وائرس کی انڈین قسم کی شدید بیماری سے بھی بچاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر اس وقت دنیا میں کرونا وائرس سے 33,69,602 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کل متاثرین کی تعداد 16 کروڑ سے بڑھ چکی ہے۔ عالمی سطح پر سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں کووڈ-19 کے تقریباً 3 کروڑ 29 لاکھ سے زیادہ متاثرین ہیں، جبکہ 5,85,000 سے زائد اموات ہو چکی ہے۔ انڈیا کورونا کے پھیلاؤ کا نیا مرکز بن چکا ہے اور یہاں 2 کروڑ 68 لاکھ سے زائد افراد متاثرہ اور 2,70,000 سے زائد اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے نگران ادارے NCOC کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وائرس سے 2,379 افراد متاثر ہوئے، جبکہ 76 ہلاکتیں بھی ہوئی۔ پاکستان میں اس وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 7.8% رہی ہے۔ کرونا ویکسین مہم کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرنے والے پوسٹر چشمہ کرنے کے الزام میں دہلی پولیس نے 17 FIR درج کر کے 15 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان پوسٹوں پر لکھا ہوا ہے کہ مودی جی نے ہمارے بچوں کی ویکسین بیرون ملک کیوں بھجوائی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں بارش کے بعد دریا کے کنارے سے ریت میں دفن کی گئی کپڑوں میں لپٹی لاشیں باہر آ گئی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کووڈ سے متاثرہ 1,000 سے زائد لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ بھارت میں اس وقت آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے $210 امریکی لگتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے 17 مئی سے انٹرنیشنل پروازیں چلانے کی تیاریاں مکمل کر لی، جبکہ سعودی شہریوں کے لیے فضائی، سمندری اور بری سرحدیں بھی کھول دی جائیں گی۔ جن ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی ان میں 28 ملکی اور 43 بین الاقوامی ایئرپورٹس شامل ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور لائک کر کے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔